شہید کراچی ڈاکٹر پرویز محمود۔ ڈاکٹر پرویز محمود کراچی کے علاقے ناظم آباد میں 4 جون 1963 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمود خان اور والدہ کا نام زینت جہاں تھا۔ پرویز محمود اپنے بہن بھائیوں میں 6 نمبر پر تھے۔ انہوں نے مسلم پاپولر اسکول ناظم آباد سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا۔ 1978 میں ناظم آباد کے جناح کالج میں داخل ہوئے اور پری میڈیکل گروپ کا انتخاب کیا۔ 1981 میں سندھ میڈیکل کالج میں میرٹ پر ان کا داخلہ ہوا۔ داخلے کے ساتھ ہی چند مہینوں کے بعد الیکشن ہوا یونین کا، جس میں پوری یونین منتخب ہوتی تھی، تو سب سے چھوٹی کلاس ہماری تھی فرسٹ ایئر، تو اس کی طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کو سیار نامزد کیا اور وہ کلاس ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ بآسانی الیکشن جیت گئے، کیونکہ وہ یکساں طور پہ لڑکوں اور لڑکیوں میں مقبول تھے اپنے بے شمار خصائل اور عادات کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ الیکشن جیتا اور طلبہ کی بڑی خدمت کی۔ 1987 میں وہ ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیے گئے اور کچھ عرصہ انہیں ملیر جیل میں رہنا پڑا۔ 1989 میں بڑے بھائی جاوید محمود کے مشورے پر وہ پہلے کینیڈا اور بعد ازاں 1990 میں امریکہ منتقل ہو گئے۔ مارچ 1992 میں انہوں نے امریکہ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا اور کراچی واپس آ گئے۔ شہر پر متحدہ کا راج تھا، لسانی سیاست عروج پر تھی۔ روشنیوں اور امن و سکون کا شہر بدامنی، قتل و غارت، تعصبات اور بد انتظامی کی وجہ سے بہت برے حال میں تھا۔ ڈاکٹر پرویز یہ سب کچھ دیکھ کر بہت فکر مند ہوئے اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے شہر کو بچانے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ اور مرکزی امیر قاضی حسین احمد ڈاکٹر پرویز محمود کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف تھے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے ڈاکٹر پرویز کو نوجوانوں کی تنظیم شباب ملی میں مختلف ذمہ داریاں دیں اور بالآخر انہیں کراچی کا صدر مقرر کر دیا۔ 28 اگست 1999 کو وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 2001 میں جماعت اسلامی نے انہیں کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے ٹاؤن ناظم کا الیکشن لڑوایا۔ ٹاؤن کی حدود میں لیاقت آباد، ناظم آباد اور گلبہار کے علاقے شامل تھے۔ وہ ٹاؤن ناظم منتخب ہو گئے اور اگلے 4 سالوں تک ان کے شب و روز لیاقت آباد کے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے وقف ہو گئے۔ سید شہاب الدین ٹاؤن کے نائب ناظم تھے۔ وہ کہتے ہیں، وہ 4 سالہ دور کے اندر ڈاکٹر پرویز صاحب نے تمام سڑکیں روشن کی اصل میں، اور سڑکوں کا اور اسٹریٹ لائٹ کا بڑا بھرپور انتظام کیا۔ تمام پارک کو انہوں نے آرائش اور مزین کیا۔ تمام روڈ جو ٹوٹے پھوٹے تھے اس کو بنایا، سڑکیں بنائیں، پارک بنائے اور سیوریج کی لائن کو درست کروایا۔ جو پانی کی پائپ لائن جہاں نہیں تھی وہاں پانی کے پینے کا بھی انتظام ڈاکٹر صاحب نے بھرپور طور پر کیا۔ اور یہ 4 سالہ دور میں انہی نے وہ تمام بنیادی جو ضروریات تھیں، عوام کے حقوق تھے جو ٹاؤن اور ٹاؤن کی انتظامیہ کے اوپر فرض ہوتے تھے، تو اس کی ادائیگی کے اندر ڈاکٹر صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور سب کو وہ چیزیں فراہم کرتے رہے کہ جو ان کا حق تھا اصل میں سلسلے میں۔ کوئی پارک ایسا نہیں تھا جو ناکارہ پڑا ہوا ہو، خراب پڑا ہوا ہو، یا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو چیزیں ویسی ہو اور اس پہ توجہ نہ دی جا رہی ہو۔ لہٰذا یہ 4 سالہ دور ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ایک بہترین دور تھا، جس میں ہر کام کو توجہ کے ساتھ کیا گیا۔ ابن سینا روڈ جو لیاقت آباد نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے اور سائٹ ایریا تک ختم ہوتا ہے، وہ بہت بڑا روڈ تھا جس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اپنی کوششوں سے اس کو مکمل کروایا۔ اس کو انڈر پاس غریب آباد کے بنائے، لیاقت آباد کا انڈر پاس ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور میں مکمل اس کی وہ پلاننگ کی تھی، وہ بعد میں پھر بنا۔ لہٰذا جتنے بھی لیاقت آباد میں ترقیاتی کام تھے اس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بھرپور کردار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آج لیاقت آباد ان سابقہ اور ماضی کے کاموں کو یاد بھی کرتے ہیں لوگ وہاں، اور ان کی ایک چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ یہ دور، یہ کام نعمت اللہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے دور میں مکمل ہوا۔ پرویز محمود نے عباسی شہید ہسپتال، سوبھراج میٹرنٹی ہسپتال، اسپنسر آئی ہسپتال اور دیگر سرکاری ہسپتالوں کے معیار کو بہتر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
ان کی رہائش کیونکہ عباسی شہید ہسپتال کے قریب تھی، اس لیے وہ اس ہسپتال کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے ہسپتال کو جدید سہولتوں، دواؤں اور میڈیکل ایکوپمنٹ کی فراہمی کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ عام آدمی مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتا۔ سرکاری ہسپتال غریبوں کا سہارا ہیں، ان میں ہر طرح کی جدید اور معیاری سہولیات لوگوں کو بالکل مفت ملنی چاہیے۔ پرویز محمود بے پناہ سیاسی و سماجی مصروفیات کے باوجود اپنے خاندان اور دوستوں کی مختلف تقاریب میں شرکت کے لیے ضرور وقت نکالا کرتے تھے۔ شہید ڈاکٹر پرویز محمود جو کہ میرے چچا تھے اور ہم انہیں انکل کہہ کے مخاطب کرتے تھے، وہ اپنے والدین دادا دادی سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ فیملی کے ہر ایک شخص سے ان کا بڑا خصوصی تعلق تھا، اور وہ فیملی ہو یا محلے کے کوئی بھی پروگرامات ہوں، کسی کا بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، اس میں بھرپور شرکت کرتے تھے اپنی تمام سیاسی سماجی مصروفیات کے باوجود بھی۔ اگست 2005 میں ٹاؤن نظامت کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد وہ پیما کے ڈاکٹرز کے ساتھ بالاکوٹ اور مظفر آباد گئے اور متاثرین کی خدمت میں مصروف رہے۔ پرویز محمود کراچی کے مسائل کا بہت حد تک ذمہ دار الطاف حسین اور ان کے مفاد پرست ساتھیوں کو سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ان خیالات کا اظہار برملا کیا کرتے تھے۔ دہشت گرد یہ پورا شہر جانتا ہے، مطلب بولتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہم نے وہ شروع کی اور پی ایس ایف کے سہیل رشید، ہارون رشید اور عزیز الجن کو دیوار سے لگا کر جمنازیم کے ان پہ مغز ان کا چپک گیا، یہ بولتے ہیں ہم نے، مطلب الزام ہم پہ لگاتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں، اور پورا شہر ان کو جانتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز محمود نے متحدہ کے مفرور قائد الطاف حسین کو کئی کھلے خطوط لکھے اور بارہا اپنے بیانات میں ان کے طرز سیاست اور دہشت گردی و بھتہ خوری کو ہدف تنقید بنایا۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میرا ماضی گواہ ہے کہ میں نے کبھی زمینی خداؤں کو سجدہ نہیں کیا اور ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے آپ کے حکم پر میرے گھر پر فائرنگ ہوئی، مجھ پر قتل اور دیگر سنگین الزامات کے جھوٹے مقدمات قائم ہوئے، میرے گھر پر پولیس کے چھاپے ڈلوائے گئے۔ الطاف حسین، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ زندگی اور عمر کا فرق کیا ہے؟ زمینی خداؤں اور ظالموں کے سامنے سر اٹھا کر آزادی اور وقار سے جینے کا نام زندگی ہے۔ زمینی خداؤں اور ظالموں کے سامنے سر جھکا کر بے بسی اور مظلومیت کے ساتھ قسمت میں لکھی سانسوں کو پورا کرنا عمر ہے۔ آپ 21ویں صدی میں کراچی کے کروڑوں عوام کو دہشت گردی، قتل و غارت گری اور بندوق کی نوک پر ذہنی اور جسمانی طور پر غلام بنانا چاہتے ہیں، اور میں ان کی آزادی اور باوقار زندگی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اور آخری سانس اور لہو کے آخری قطرے تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ 17 ستمبر 2012 کی رات ڈاکٹر پرویز محمود ایک تقریب میں شرکت کے لیے نارتھ نازم آباد آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ گاڑی میں ایک دوست خلیق اللہ بھی موجود تھے۔ نارتھ نازم آباد میں کے ڈی اے چورنگی کے قریب متحدہ کے ٹارگٹ کلرز نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈاکٹر پرویز محمود اور خلیق اللہ دونوں کو کئی گولیاں لگی اور دونوں ہی جاں بحق نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر پرویز محمود نے شہادت کی منزل پالی۔ بلا شبہ وہ سعادت کی زندگی جیے اور شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ نماز سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کی امامت میں ادا کی گئی۔ ڈاکٹر پرویز محمود نے ایک بیٹی، اہلیہ اور اہل خاندان کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو سوگوار چھوڑا۔ وہ شخص تو شب خون میں مارا گیا، ورنہ اس جیسا بہادر کوئی لشکر میں نہیں تھا۔